رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان و ہزارہ شکر ہے کہ اس نے اس امت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اپنی عظیم کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین متعین کی زبانی تعلیم دی، وہاں اس کی عملی شکل بھی اپنے اعمال مبارکہ سے بیان فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآنی نمونہ قرار دیا گیا۔ دین اسلام کی تعلیمات پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اس لیے کلمہ شہادت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ضروری ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی لازم ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل جب گرفتار ہو کر آئے تو انہیں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کچھ دن انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور مشفقانہ سلوک کا بغور مشاہدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں رہا کیا گیا تو انہوں نے بقیع کی ایک جانب کھجوروں کے ایک باغ میں غسل کیا اور پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سنن ابی داؤد 2681۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت نہ ہو۔ اگر دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات پر عذاب کی وعید سنائی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اولاد، رشتہ داروں، تجارت اور مال و دولت وغیرہ سے زیادہ محبت کرے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں اور تمہارا خاندان، مال و دولت، کاروبار اور رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 2۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر پورا اترنا اور اس کے لیے پوری کوشش کرنا ہی عشق و محبت کی حقیقت علامت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی اور اہم تقاضا اطاعت رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے یکسر اجتناب کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ بے حقیقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری۔